بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ وہ سیکھیں گے۔ جب آپ نے 4 رکعت کی نماز پڑھنی ہے، 4 سنتیں پڑھنی ہیں یا 4 فرض پڑھنے ہیں۔ سنت اور فرض میں ایک فرق ہے۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض میں چھوٹا سا ایک فرق ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ جب آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، 4 سنتیں پڑھنی ہیں، تو پہلے آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، دوسرے میں اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ساتھ کوئی بھی صورت ملانی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ، یہ سجدہ کرنے کے بعد آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت جب شروع کرنی ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے اس سے آگے والی سورت پڑھنی ہے، پیچھے والی نہیں پڑھنی۔ اس سے آگے والی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے۔ پہلا تشہد، 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت کے بعد جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ پہلا تشہد ہے، جو کہ واجب ہے۔ اگر وہ رہ جائے تو پھر بھی سجدہ سہو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں سجدہ سہو کن وجہ سے ہوتا ہے وہ تمام بیان کیا جائے گا۔ تو سجدہ سہو ہوتا ہے اگر دوسرا تشہد رہ جائے۔ دوسرا تشہد آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اگر سنتوں کے لیے ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے 4 سنتیں پڑھ رہے ہوں غیر موقدہ، 4 سنت غیر موقدہ، جیسے کہ عشاء کی 4 سنتیں ہیں، عصر کی 4 سنتیں ہیں، فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھ رہے ہوں، اگر آپ نے پورا درود شریف پڑھ لیا، پوری اتحیات پڑھ لی دعا تک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت غیر موقدہ میں اگر آپ نے پوری تشہد پڑھ لی دوسری رکعت کی، پہلی تشہد جو ہے اس میں پوری تشہد پڑھ لی 2 رکعتوں کے بعد، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہوگا سنت غیر موقدہ میں۔ تو تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوئے تو بسم اللہ سے آپ نے شروع کرنی ہے تیسری رکعت، جیسے دوسری پڑھی ہے، تو پھر اسی طرح سورہ فاتحہ، پھر آگے سورت ملانی ہے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح بسم اللہ سے سورہ فاتحہ، آگے سورت ملانی ہے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر اتحیات پوری پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ 4 رکعتوں کی ترتیب ہے جو سنتے ہیں۔ اگر آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں تو 4 فرضوں کا بھی یہی ترتیب ہے کہ ثنا پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت ملانی ہے، رکوع سجدہ کرنے کے بعد ایک رکعت پوری ہوگی۔ دوسری رکعت آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، پھر آگے فاتحہ پڑھنی ہے، تو ثنا نہیں پڑھنی، سبحانک اللہم، اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع سجدہ کیا، تشہد پڑھی، عبدہ رسولہ تک پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب تیسری رکعت، یہ فرق ہے سنت اور فرض میں۔ تیسری رکعت میں آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ فرض کے اندر تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد فرضوں کی تیسری رکعت میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد رکوع نہ کیا، بھول کر آگے سورت شروع کر دی، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آخری تشہد میں عبدہ رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔